اس وقت اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اور وہ صرف پاکستان کو نہیں دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی قوم جو ہے وہ کسی طور پر بھی غلامی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اپنی حقیقی آزادی کے لیے قوم اس وقت کھڑی ہو چکی ہے اور عمران خان کے ساتھ اپنے کپتان کے ساتھ پوری قوم اپنی جذبات کا اظہار بھی کرنا چاہتی ہے اور جمع بھی ہونا چاہتے ہیں۔ تو جس طریقے سے پچھلی دفعہ یہاں پر تشدد کیا گیا، سپریم کورٹ کے جو احکامات آئے ان احکامات کو بھی ان کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں ہوا اور ان کی بھی کنٹیمپٹ ہوئی، تو اس دفعہ جیسے کہ چیئرمین صاحب نے کہا تھا ہم پہلے سے پٹیشن فائل کر کے اور پہلے سے واضح ہدایات دینا چاہتے ہیں، جس کے اندر یہ پٹیشن اب تیار کر دی گئی ہے، میں نے دستخط کر دی ہے اس کے اوپر اور آج یہ یہاں پر جمع کرا دی جائے گی اور 9 بنیادی حقوق کے سوالات اس کے اندر اٹھائے گئے ہیں جو سپریم کورٹ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ 184(3) کی یہ فنڈامنٹل رائٹس کی بنیادی حقوق کی پٹیشن ہے اور اس کے اندر یہ سوال پوچھے گئے ہیں، یہ سوال اٹھائے گئے ہیں کہ جس طریقے کا بدترین حکومتی تشدد نہتے شہریوں کے اوپر ہمیں دیکھنے کو ملا، جس طرح مارچ سے 2 دن پہلے پکڑ دھکڑ شروع ہوئی، ہزاروں کارکنوں کی گرفتاری کی گئی، چار دیواری کو پامال کیا گیا، دیواریں ٹانگ کر پھلانگ کر پولیس والے جو ہیں وہ لوگوں کے گھروں کے اندر پہنچے، وہاں پر بغیر لیڈی پولیس کے عورتوں کے اوپر زیر حراست لینے کی کوشش کی گئی، کچھ کو زیر حراست دیا گیا، انہوں نے علامہ اقبال کی بہو کو بھی نہیں چھوڑا اور ان کے گھر پہ بھی آدھی رات کو پولیس پہنچ گئی، ہماری الیکٹڈ ایم پی اے راشدہ بی بی جو ہیں ان کو زیر حراست لیا گیا، 75 سالہ خاتون ہیں، وہ ایم پی اے الیکٹڈ بغیر کسی اسپیکر کی اجازت کے بغیر۔ یاسمین راشد کو ہماری ایم پی اے وزیر بھی جو رہ چکی ہیں ان کو 70 سال سے زیادہ عمر ہیں، ایک موذی مرض سے ابھی ریکور کر رہی ہیں، ان کو پکڑنے کی کوشش کی گئی۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے مارچ شروع ہونے سے 1.5 دن پہلے کی بات ہو رہی ہے، ابھی کوئی مارچ نہیں ہوا، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی قانون کی کوئی خلاف ورزی ہوئی ہو۔ تو اس میں یہ بھی سوال اٹھایا گیا ہے جو 9 سوالات ہیں کہ کیا اگر کوئی ارادہ رکھتا ہے ایک پرامن احتجاج کے اندر حصہ لینے کا، کون سا قانون ہے جو اجازت دیتا ہے کہ اس کے اس آئینی حق کو چھین لیا جائے؟ پھر جس وقت ہم آتے ہیں 25 تاریخ کو، اور 25 تاریخ کو جس طریقے سے دیکھا گیا پرائیویٹ املاک کو توڑا گیا، گاڑیوں کو تباہ کیا گیا، ہزاروں کارکنوں کو پکڑا گیا، کس طریقے سے وکلا کو بس سے نکال کے صرف حراست میں نہیں لیا گیا، ان کو مارا گیا، جس طریقے سے ٹیئر گیس شیلنگ کی گئی، ہزاروں ٹیئر گیس شیل استعمال ہوئے پنجاب کے اندر، کراچی میں جس طریقے کی براہ راست فائرنگ کی گئی، اور وہ بھی بدقسمتی کی بات کہ قائد اعظم کے مزار کے احاطے کے اندر سے پولیس یہ کارروائی کر رہی ہے، وہ شخص جو پاکستان کا بانی، جس نے ہمیشہ قانون کی سربلندی کی بات کی، جس نے ہمیشہ جمہوریت کی بات کی، جس نے ایک آزاد وطن کی بات کی، اسی کے مزار کے احاطے کے اندر سے یہ ہو رہا تھا۔ اسلام آباد کے اندر جس طریقے سے میرے ساتھ یہ علی وان خرم نواز صاحب کھڑے ہوئے ہیں، بہت سے اور تحریک انصاف کے لیڈرز، ان لیڈرز کے اوپر جس طریقے سے ٹیئر گیس شیلنگ، جس طریقے سے بربریت کی گئی، اس میں ہماری خواتین شامل، شیرین مزاری، منزہ حسن، ہماری عالیہ حمزہ، کمل شوزیب، ملکہ بخاری اور بہت ساری، میں نام ہر ایک کے ظاہر نہیں لے سکتا، لیڈرز باقی یہاں پر جو تھے، شبلی فراز، قاسم سوری، سیف اللہ نیازی اور جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود تھے۔ پھر اس کے بعد جس طریقے سے خیبر پختونخوا سے آنے والے قافلوں کو روکا گیا، غیر قانونی طریقے سے روکا گیا، اٹک کے پل کے اوپر، انڈس کے پل کے اوپر، پھر برہان کے اندر جس طریقے کی ٹیئر گیس شیلنگ کی گئی اور ایک انتہائی خطرناک کام کیا گیا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور خیبر پختونخوا کے عوام کو پاکستان کے دارالحکومت آنے سے غیر قانونی طور پر روکا گیا، آزاد کشمیر سے آنے والے عوام کو، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کو غیر قانونی طور پر روکا گیا، گلگت بلتستان سے آنے والے عوام کو اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کو غیر قانونی طریقے سے روکا گیا۔ یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے تھے؟ کیا پاکستان کو حصوں کے اندر، ٹکڑوں کے اندر تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟
کیا وہ اجیت ڈوال کا جو ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو اندر سے توڑا جائے، کیا یہ اس سازش کا حصہ ہے؟ کون سا قانون، کون سا آئین پاکستان کا اجازت دیتا ہے کہ پرامن شہری جو ہیں وہ اپنے دارالحکومت نہ آ سکیں؟ یہ انتہائی گھناؤنی سازش کا یہ حصہ بنے۔ اب جو ہے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، وہ اور بات ہے کہ دھمکیاں پہلے بھی انہوں نے دی تھیں، انہوں نے کہا تھا میں اگر چاہوں گا تو 20 لوگ جمع نہیں ہو سکیں گے۔ اتنی بدترین حکومتی تشدد کے باوجود آپ لوگ اسلام آباد میں جو خاص طور پہ یہاں پہ صحافی ہیں، جو کیمرہ مین ہیں، انہوں نے دکھایا کہ کتنی بڑی تعداد کے اوپر یہاں پر ڈی چوک کے اندر لوگ جمع ہوئے، فیض آباد سے نکل کے آئے، G13 سے ٹیئر گیس کھاتے ہوئے آئے، اور مختلف علاقوں سے جہاں سے باقاعدہ ان کو لڑ کر باہر نکل کے آنا پڑا اپنے ایک پرامن احتجاج کو رجسٹر کرانے کے لیے۔ اس کے ساتھ جو عمران خان کی اب تو ویڈیو بھی چل چکی ہیں، میڈیا میں دیکھ چکے ہیں، اٹک سے جس وقت گزر رہے ہیں، میرے خیال میں 11 ساڑھے 11 بجے کا وقت تھا، پورا قافلہ جو عمران خان کے ساتھ آ رہا تھا، میلوں آپ کو سوائے اس قافلے کے کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ تو وہ جو کہتے تھے 20 لوگوں کو نہیں آنے دیں گے، انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ ہزاروں نہیں 10 ہزاروں لوگ جو ہیں وہ نکلے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا، بدترین حکومتی تشدد کے باوجود نکلے، اور جنہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کو ہم اسلام آباد نہیں آنے دیں گے، ساری پاکستان نے دیکھا صرف عمران خان آئے نہیں، کس طریقے سے اسلام آباد نکل کے آیا۔ رات کو 12 بجے ہم اسلام آباد میں تقریباً انٹر ہوئے تھے، اور صبح کے 8 بجے تک کوئی علاقہ نہیں تھا جہاں سے ہم گزر کے آ رہے تھے۔ رات کے چاہے 12 بجے ہوں، 2 بجے، صبح کے 4-6 بجے ہوں، پورے خاندان کھڑے ہوئے تھے، بچے، مائیں وہاں پر، فیملیز کھڑی ہوئی تھیں۔ تو یہ جو دھمکیاں تھیں، یہ تو پہلے اب لوگوں نے دیکھ لیا کہ ان دھمکیوں کے اندر اثر کوئی نہیں ہے، اب وہ نئی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بھی جمع کرائی جائیں گی سپریم کورٹ کے اندر۔ کون سا قانون اجازت دیتا ہے، کون سا آئین اجازت دیتا ہے ان کو کہ وہ یہ کہیں کہ ہم ایک پرامن احتجاج نہیں ہونے دیں گے؟ جہاں تک اور اچھا یہ لوگ کون ہیں، لیکن یہ لوگ ہیں کون، یہ بھی بڑا ضروری ہے یاد رکھنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ماڈل ٹاؤن کے اندر 69 شہریوں کے اوپر گولی چلا کے ان کو شہید کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عابد باکسر کے بیانات موجود ہیں آپ کے اوپر، ان کا بیان آپ کے پاس موجود ہے کہ کس طریقے سے ماورائے قانون قتل کروائے گئے۔ اس کے باوجود لوگ ان سے اب خوف زدہ ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ قوم اپنی آزادی کے لیے کھڑی ہو چکی ہے۔ دوسری طرف کون ہے؟ دوسری طرف عمران خان ہے، تحریک انصاف ہے۔ نہ کبھی تشدد کی سیاست کی، نہ کبھی اس سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے اوپر حملے کروائے، نہ کوئٹہ بینچ بنا کر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو فارغ کرنے کی سازش کی، نہ آرمی چیف، سرونگ آرمی چیف کے طیارے کو اغوا کر کے ملک سے باہر بھیجنے کی کوشش کی۔ یہ ان کا کردار رہا ہے۔ اور ایک عمران خان ہے، تحریک انصاف ہے، ہمیشہ سے قانون کی بالادستی کی بات کی ہے، ہمیشہ سے امن پسندی کی بات کی ہے۔ عمران خان تو دنیا کے اندر امن چاہتے ہیں، وہ تو ان کا تو ماننا یہ ہے کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ سنگین مسائل بھی ہیں ان کا حل بھی جو ہے وہ آخرکار بات چیت سے نکلتا ہے، ان کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہی تمام سوالات ہیں جو اس پٹیشن کے اندر، جیسے میں نے کہا، 9 مختلف بنیادی حقوق کے سوال اٹھائے گئے ہیں سپریم کورٹ کے پاس۔ دستخط میں کر چکا ہوں، آج جمع ہو جائے گی یہ پٹیشن، اور امید ہے کہ جلد سے جلد اس کے بعد سپریم کورٹ اس کے اوپر فیصلہ دے گی، اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا جو ایک آئینی حق ہے، ان کا قانونی حق ہے، ان کا جمہوری حق ہے، اس کی حفاظت جو ہے یقیناً سپریم کورٹ مہیا کرے گی۔ بہت شکریہ۔ کیونکہ اس کے بعد سپریم کورٹ، بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ 25 تاریخ کی یہ شام کا وقت تھا جس وقت یہ آرڈر آیا، آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد بھی سپریم کورٹ کے آرڈرز کی واضح خلاف ورزی کرتے ہوئے حکومت نے جو ہے اس کے بعد رات تک یہاں پر، بلکہ صبح تک ٹیئر گیس شیلنگ بھی ہوتی رہی، لاٹھی چارج بھی ہوتا رہا، کنٹینر بھی نہیں اٹھائے گئے، حراستیں بھی ہوئیں، بلکہ اس کے بعد بھی 25 گزرنے کے بعد بھی FIR کاٹی گئیں، مقدمے بنائے گئے۔ ہم سب کے اوپر مقدمات ہیں، 10 کیسز کا تو مجھے پتا ہے کہ جو بھر دیے گئے، میرے اوپر، خرم کے اوپر 9 ہیں، پتہ نہیں علی کے اوپر کتنے ہیں، تمام PTI کی لیڈرشپ کے اوپر، ورکرز کے اوپر، نہتے عوام کے اوپر، نہتے شہریوں کے اوپر کیس۔ یہ سب کام ہو رہا ہے سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد، اس لیے ضروری ہے کہ سپریم کورٹ سے دوبارہ واضح ہدایات دی جائے۔ عمران خان نے آج کی ڈیڈ لائن دی تھی کہ لانگ مارچ کا اعلان کریں گے،
اب پی ٹی آئی نے پٹیشن سپریم کورٹ میں عدالتی حکم کے باوجود دائر کر دی ہے، تو پی ٹی آئی اس پٹیشن کے ذریعے لانگ بات کو ڈیلے تو نہیں کرنا چاہ رہی؟ نہیں جی، آج چیئرمین عمران خان صاحب جو ہیں ان کی طرف سے بیان سامنے آ جائے گا کہ آگے کی کیا حکمت عملی ہے، اس میں ظاہر ہے وہ اس پٹیشن کی بھی بات کریں گے، لیکن آج ہی کے دن آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ جب 25 مارچ کو 25 مئی کو آپ کا یہ سارا کچھ احتجاج ہوا، یہ اخبارات میں خبر چھپی ہے کہ اس دن اس رات کو اکثر پی ٹی آئی کی جو قیادت تھی خان صاحب اور آپ کے علاوہ جا کے کے پی کے ہاؤس میں جا کے سو گئی تھی، اس خبر میں کتنی صداقت ہے؟ کیا یہ صحیح ہے کہ جو باقی قیادت تھی وہ شیلنگ سے بچ کے کے پی کے ہاؤس میں جا کے سو گئی؟ دیکھیں، آپ اگر اس دن کے مناظر دیکھ لیں، ویڈیوز دیکھ لیں، تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ ایک بہت بڑی اکثریت تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو تھی، وہ آپ کو لیڈرشپ جو ہے وہ سڑکوں پر نظر آئی، وہ ٹیئر گیس کھاتی ہوئی نظر آئی، وہ اپنا حق جو ہے اس کو استعمال کرتی ہوئی نظر آئی۔ ہاں، تشدد نہیں کرتے ہیں تحریک انصاف والے، جیسے کہ اس دن بھی صبح چیئرمین عمران خان صاحب نے کہا تھا یہ فوج بھی ہماری ہے، یہ پولیس بھی ہماری ہے، یہ قوم بھی ہماری ہے، تو ہم نہیں چاہتے کسی طریقے سے بھی کوئی آپس کے اندر تصادم ہو، لیکن سڑکوں پر ٹیئر گیس کھاتے ہوئے اور عوام کے ساتھ بالکل نظر آئے گا۔ یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے اسلحہ موجود تھا، تو اگلی بار جب آپ آ رہے ہیں تو کتنا اسلحہ ساتھ لے کے آئیں گے؟ دیکھیں، وہ اس کی بڑی انہوں نے بالکل واضح بات کر چکے ہیں۔ جو اس وقت ساتھ چیف منسٹر خیبر پختونخوا بھی تھے، چیف منسٹر گلگت بلتستان بھی تھے، وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی وہاں پر تھے، اور اس لیے اور ان کے سب کے ساتھ سیکیورٹی پروٹوکول بھی ہوتا ہے، گارڈز بھی ہوتے ہیں، تو کوئی ظاہر ہے اگر چیف منسٹر کے اوپر حملہ ہوتا ہے، آگے سے کوئی ان کے اوپر لاٹھی چارج ہوتا ہے یا خدا نخواستہ کوئی فائرنگ ہوتی ہے، تو وہ عملہ تو ان کی پروٹیکشن کے لیے ہے نا، تو وہ تو بالکل انہوں نے جو بات کی وہ واضح بات تھی۔ اس بار کتنا سال لے کے آئیں گے؟ سر، یہ اسلامک ٹچ والی بات ہوئی تھی کنٹینر پہ کھڑے ہوئے جب خان صاحب تقریر کر رہے تھے، قاسم سوری صاحب نے کار میں ان کو کہا، ویڈیو کلپ بھی بہت زیادہ ہے کہ یہ کیا معاملہ تھا اس ٹائم پر؟ سر، عمران خان کو کسی کو مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، سارا پاکستان جانتا ہے کہ عمران خان ایک سچے عاشق رسول ہیں۔ جس طریقے سے انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی جنگ لڑی ہے، صرف پاکستان میں نہیں دنیا کے اندر، اور اس کے بعد اپنی عشق سے، اپنی دلیل سے دنیا کو منوایا ہے، اور آخر کار مجبور ہوئی دنیا کہ ایک عالمی دن منایا جائے، جس دن جو اتنی دہائیوں سے کام چل رہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر بار بار گستاخی ہوتی تھی اور مسلم امہ جو ہے وہ صرف تماشا دیکھتی تھی، اب یہ قانون بنا کہ سالانہ ایک دن منایا جائے گا، اور یہ حق کو تسلیم کیا گیا مسلمانوں کے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی جو ہے وہ دنیا مانتی ہے کہ وہ ایک غیر قانونی غیر آئینی بات ہے، اور مسلمانوں کا حق ہے کہ اپنے نبی کی شان کی حرمت کی دفاع کر سکیں۔ آخری سوال کریں۔ سپریم کورٹ نے جب حکم دیا کہ آپ کو کشمیر ہائی وے کے اوپر، سری نگر ہائی وے کے اوپر گراؤنڈ دیا جائے گا، آپ وہاں پہ احتجاج کریں گے، اور وہ فیصلہ عمران خان صاحب کو کنوے بھی ہوا، کیونکہ عمران خان صاحب کا ویڈیو بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے آرڈر دے دیا ہے، اب راستے میں رکاوٹیں نہیں ہوں گی، کارکنان نے ڈی چوک پہ پہنچنا ہے، ڈی چوک پہ پہنچنا ہے۔ ایک تو کیا عمران خان صاحب کا یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے برعکس لوگوں کو ڈی چوک پہنچنے کی کال دینا عدالتی حکم کی تذلیل نہیں تھی، توہین نہیں تھی؟ سوال تھا، یہ تقریر ہے بھائی، سوال آ گیا نا۔ آپ سے کم تقریر کریں گے سر، سوال سنیں۔ میرا کام تقریر کرنا ہے، آپ کا کام ہے سوال رکھنا، آپ کا کام ہے سوال پوچھنا۔ بہت حوصلہ ہے، بہت حوصلہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، آپ نے کہا کہ ہم نے سپریم کورٹ پہ کبھی حملہ نہیں کیا، عمران خان صاحب تسلیم کر چکے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف جو ریفرنس دائر کیا وہ غلطی تھی، تو کیا وہ جو غلطی کر کے جو عدلیہ بہت اچھا سوال آ گیا، یہ سوال آ گیا، بہترین کیا کیا گیا عمران خان نے؟ یہ ہے عمران خان کا کام کرنے کا طریقہ۔ عمران خان جو ہے جتھے نہیں بھجواتے پنجاب ہاؤس میں جمع کر کے کہ سپریم کورٹ کے اوپر جا کے حملہ کرو، انہوں نے ایک آئینی فورم کو استعمال دیا، انہوں نے ایک جوڈیشل فورم کو استعمال کیا، اپنی درخواست صدر کے ذریعے جو ہے جوڈیشل فورم کے پاس گئی، جو جوڈیشل فورم کا فیصلہ آیا انہوں نے قبول کیا، تو یہ تو بڑی اچھی آپ نے مثال کر دی۔ اب سوال پوچھ لیں ذرا، وہ جواب دینے دو نا۔ تو اس کا مطلب یہ تو آپ نے بڑی اچھی مثال دے دی کہ کس طریقے سے عمران خان جو ہے آئین اور قانون کے مطابق کام کرتے۔ دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں جناب، یہ اپلیکیشن جو ہے وہ ہم نے دائر کی تھی، اور ہم نے اسی جگہ کی اجازت مانگی تھی جہاں تحریک انصاف ایک نہیں 2 دفعہ اپنی حکومت ہوتے ہوئے پی ڈی ایم کو اجازت دے چکی تھی آنے کی بھی، دھرنا بھی کرنے کی، اور صرف اجازت نہیں دی تھی، کمشنر کراچی اسلام آباد
اور CDA چیئرمین جو صاحب تھے ان کو پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ جا کے پوچھیں جو دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کوئی پانی وانی کسی کی ضرورت تو نہیں ہے, ان کو فیسیلیٹیشن بھی کریں. ہمیں اس منظوری کو دینے کو مسترد کر دیا گیا. تو جس دن ہم یہاں پر آ رہے تھے اس وقت ہمارے پاس اسلام آباد کی کہیں کی بھی منظوری نہیں دی تھی, انتظامیہ نے غیر قانونی طور پہ مسترد کیا. تو وہ تو جہاں کی بھی کال دیتے تو وہ تو غیر قانونی ہوتا اکارڈنگ ٹو دس انہوں نے جو کہا ہوا ہے. اور اس کے بعد اس دن شام کو سپریم کورٹ نے انٹروین کیا. کیا اس کے بعد ڈنڈے برسانے بند کیے؟ کیا اس کے بعد لوگوں کی حراستیں بند کی؟ کیا اس کے بعد ٹیئر گیس شیلنگ بند کی؟ یقیناً اس کا جواب اچھا یہ تو اسلام آباد میں ہو رہا تھا نا بھائی میرے, مجھے یہ بتاؤ لبرٹی کے اندر جو ہے ٹیئر گیس شیلنگ کیوں ہو رہی تھی؟ وہاں پہ تو نہ عمران خان تھے, وہاں پہ تو نہ سپریم کورٹ کا کوئی آرڈر کی جو بات کر رہے ہیں آپ. وہاں پر نہتے شہریوں کے اوپر, وہاں تو لیڈر کوئی نہیں تھے, فیملیاں تھیں. وہاں پہ ٹیئر گیس شیلنگ کیوں ہو رہی تھی اس دن رات کو؟ کراچی کے اندر جو ہے نمائش کے اوپر ٹیئر گیس شیلنگ کیوں ہو رہی تھی, فائرنگ کیوں ہو رہی تھی؟ انقلاب لانے والوں کا ہار کون کرتا ہے؟ کہہ رہے ہیں تو صحیح. آخری سوال ہے